السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے حصہ نظم میں ہم نے حمد دیکھا، نعت دیکھی، رباعی، اس کے علاوہ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل، یہ سب حصہ نظم کے اندر ہمیں دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے قطعات سے پہلے ہم نے رباعی دیکھی، اور رباعی کے اندر ہم نے جو تعریف پڑھی تھی رباعی کی، یا رباعی کی تعریف جو ہم نے سمجھے تھے، ہے نا، اس کے اندر ہم کو یہ دیا گیا تھا کہ کسی موضوع پر یا کسی مخصوص موضوع پر مسلسل اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہے جو مصرعوں یا اشعار کی تعداد کے مطابق پہچان جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 مصرعوں اور ایک خاص وزن و بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو رباعی کہتے ہیں، ہے نا۔ یعنی رباعی کی ایک تعریف ہم نے یہ پڑھے تھے کہ ایک 4 مصرعوں والی چھوٹی نظم ہوتی ہے جس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے مخصوص وزن ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب ہم قطع کے اندر قطعات کی تعریف دیکھیں گے، ہے نا۔ اس میں دیا گیا کہ غزل یا قصیدے میں جب کوئی شاعرانہ خیال 2 یا 2 سے زیادہ شعروں میں ادا کیا جاتا ہے تو ایسے شعروں کے مجموعے کو قطع کہتے ہیں، ہے نا۔ غزل میں بھی اگر مسلسل ایک خیال پیش کیا جا رہا، یا قصیدے میں 2 یا 2 سے زیادہ اشعار کے اندر، تو پھر اس مجموعے کو قطع کہتے ہیں۔ اگر یہ غزل یا قصیدے ہی میں ہوں تو انہیں قطع بند اشعار بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی موضوع یا کسی شاعرانہ خیال کو مسلسل 2 یا 3 اشعار میں یا 2 یا 2 سے زیادہ اشعار میں پیش کر رہا ہے شاعر، اور ویسی غزل ہے یا ویسا قصیدہ ہے تو اسے ہم قطع بند اشعار بھی کہتے ہیں۔ آج کل غزل یا قصیدے میں ایسے مسلسل اشعار نظم نہیں کیے جاتے۔ غزل کے اندر کوئی ایک شاعرانہ خیال جو ہے مسلسل نہیں چلتا، اور قصیدے کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر 3-4 اشعار کے مجموعے میں شاعر جو ہے مسلسل اپنا شاعرانہ خیال پیش کر رہا ہے تو اسے ہم قطع کہتے ہیں۔ یعنی شاعر الگ سے 2 یا زیادہ شعروں میں کوئی مسلسل مضمون نظم کرے تو اسے قطع کہتے ہیں۔ یہ غزل یا قصیدے کی طرح قافیوں، ردیفوں کی پابندی سے کہے جاتے ہیں، مگر ان میں مطلع ہونا ضروری نہیں ہے نا۔ غزل کا جو پہلا شعر ہے نا، جو ہم قافیہ ہوتا ہے، اسے مطلع کہتے ہیں۔ تو اس میں پابندی نہیں ہے قطع کے اندر کہ پہلا شعر جو ہے وہ مطلع ہی ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ اردو شاعری میں قطع بہت مقبول رہا ہے۔ بہت سے شاعروں نے صرف قطعات لکھ کر شہرت حاصل کی ہے نا۔ کیونکہ جب ہم مشاعرہ دیکھتے ہیں تو مشاعروں کے اندر بہت سے شعراء جو ہے وہ اپنا کلام سنانے سے پہلے 2-4 قطعات ضرور سناتے، ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ قطع جو ہے یہ صنف مقبول ہوتی چلی جا رہی۔ تو اردو شاعری میں قطع بہت مقبول رہا ہے۔ بہت سے شاعروں نے صرف قطعات لکھ کر شہرت حاصل کی، ہے نا۔ کہ جیسا غزلوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو میر تقی میر اور مرزا غالب، ہے نا، ان کا غزلوں کی وجہ سے بہت زیادہ نام روشن رہا۔ اس کے علاوہ مرثیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا دبیر اور میر انیس، انہوں نے اپنا نام مرثیوں کے اندر شہرت حاصل کی۔ ایسا ہی قطعات کے اندر اختر انصاری اور نریش کمار شاد وغیرہ آج کل یہ بہت زیادہ مشہور شاعر ہیں جنہوں نے قطعات کے ذریعے جو ہے اپنی مقبولیت حاصل کی ہے۔ آج کل مشاعروں میں زیادہ تر شعراء اپنا کلام سنانے سے پہلے 2-4 قطعات ضرور سناتے ہیں۔ اس سے قطعے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے نا۔ یعنی یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ صرف جو ہے یہ قطعے کی تعریف ہوئی ہے کہ کوئی شاعرانہ خیال کو 2 یا 2 سے زیادہ اشعار میں شاعر جو ہے پیش کرتا ہے، اسے قطع کہتے ہیں، ہے نا۔ اب ہم وحید الدین سلیم ان کا قطع جو ہے یہ پڑھیں گے یا سمجھیں گے۔ اس میں وحید الدین سلیم ان کا تعارف دیا گیا کہ مولوی وحید الدین سلیم 1869 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے پانی پت میں حاصل کی، پھر لاہور میں تعلیم مکمل کر کے وہیں مشرقی زبانوں کے استاد ہو گئے، ہے نا۔ مشرقی زبانیں اردو، ہے نا، فارسی، اس زمانے میں جو مشرقی زبانیں تھیں اس زمانے کی بات ہو رہی ہے 1869 کی۔ 1894 میں پھر سر سید کے بلاوے پر علی گڑھ آئے جہاں انہوں نے انجمن مترجمین قائم کی، ہے نا۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کے اندر جو اپنا کالج قائم کیا تھا تو اس میں بہت سی کتابوں کے ترجمے کراتے تھے۔ تو وہ ترجمہ کرانے والی جو کمیٹی تھی یا انجمن تھی، وہ قائم کیے وحید الدین سلیم نے۔ حیدرآباد میں جب عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام ہوا
تو مولوی سلیم اس کے دارالترجمہ میں ترجمہ کمیٹی کے سربراہ مقرر ہوئے، کیونکہ ان کو جو ہے تجربہ تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، اس لیے جب حیدرآباد کے اندر عثمانیہ یونیورسٹی بنی تو وہاں ان کو دارالترجمہ میں اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، جو کمیٹی ترجمے کیا کرتی تھی مختلف رسالوں کے، دوسری زبانوں کے، اردو میں ترجمے کیا کرتے تھے۔ یہاں انہوں نے اردو کی اصطلاح پر بہت کام کیے۔ افادات سلیم، افکار سلیم اور وضع اصطلاحات ان کی تصانیف ہے، یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ آخری زمانے میں صحت کی خرابی کے سبب وہ ملیح آباد چلے گئے اور 1928 میں وہیں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تعارف تھا وحید الدین سلیم کا۔ اب دیکھیے ان کا جو قطعہ دیا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 5 اشعار کا ہے نا، تو اشعار کی قید نہیں ہے، 2 بھی اشعار ہو سکتے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے، لیکن کوئی مسلسل ایک خیال اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا یہ جو ہم قطعہ پڑھنے والے ہیں، اس میں شاعر جو ہے ہمارے نوجوانوں کو ہے نا آگے بڑھنے کے لیے جوش دلا رہا ہے نا۔ اب ہم کتاب پڑھیں گے پہلے۔ کیا لے گا خاک مردائے افتادہ بن کے تو، مردائے افتادہ بن کے تو، طوفان بن کے ہے تیری فطرت میں انقلاب، کیوں ٹمٹمائے کرم کے شب تاب کی طرح، کیوں ٹمٹمائے کرم کے شب تاب کی طرح، بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب۔ تیسرا شعر، وہ خاک ہو کہ جس سے گلے ریزہ ہائے زر، جس سے گلے، وہ خاک ہو کہ جس سے گلے ریزہ ہائے زر، وہ سنگ بن کے جس سے نکلتے ہیں لعل ناب، چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کہ تو بن سکے عقاب، وہ چشمہ بن کے جس سے ہو سرسبز کھیتیاں، رہرو کو تو فریب نہ دے صورت سراب، ہے نا۔ اس کے اندر اپنے نوجوانوں کو ایک نصیحت بھی کی ہے اور انہیں جو ہے جوش دلایا ہے کہ تمہاری فطرت کے اندر انقلاب لانا چھپا ہوا ہے، تبدیلیاں لانا چھپا ہوا ہے۔ تو پہلے شعر میں ہم یہ چیز دیکھیں گے، کیا لے گا خاک، یعنی تجھے کیا ملے گا، ہے نا۔ خاک حالانکہ یہاں مٹی کے اندر، مٹی کے معنی میں لیتے ہیں ہم، تو تجھے کیا مٹی ملے گی، مردائے افتادہ بن کے تو، ہے نا، پڑا ہوا مردہ، اس کے سوائے مٹی کے کیا ملتا ہے، مردے کو دفن کر دیتے ہیں ہم، ہے نا، تو اسے سوائے مٹی کی کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو مردہ مت بن، ہے نا، پڑا ہوا مردہ مت بن، اس سے تجھے مٹی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو پھر کیا بن، طوفان بن کہ ہے تیری فطرت میں انقلاب، تیری فطرت میں چھپی ہوئی چیزیں جو ہے اس میں انقلاب بھی ہے۔ انقلاب ہوتا ہے، انقلاب کے معنی ہوتے ہیں ایسی تبدیلی لانا جو ہر دم کے لیے ہو، سماج کے اندر، سیاست کے اندر، ممالک کے اندر جو تبدیلیاں لائی جاتی ہے اسے انقلاب کہا جاتا ہے۔ پرمننٹ تبدیلی لانے کا نام انقلاب ہے۔ تو اس لیے شاعر ہم کو حوصلہ دلا رہا ہے، کیا، طوفان بن، ہاں تو جو ہے مردہ مت بن، طوفان بن، ہے نا، حرکت کرنے والا بن، کہ تیری فطرت میں، کہ ہے تیری فطرت میں انقلاب، تو طوفان بن جا، تیرے اندر تبدیلیاں لانے کی چیز جو ہے چھپی ہوئی ہے تیری فطرت کے اندر۔ اب دیکھیے کس طرح سے صنعت تشبیہ کا یہ شعر ہے اور کیسے سمجھا رہے ہیں کہ کیوں ٹمٹمائے کرم کے شب تاب کی طرح، کرم کے شب تاب جگنو کو کہتے ہیں۔ اب جگنو کی روشنی آپ کو معلوم ہے کہ وہیں کے وہیں چمکتا ہے، وہیں کے وہیں وہ بند ہو جاتی ہے، اس کی جو روشنی ہے وہیں کے وہیں وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، اس کو ٹمٹمانا کہا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے جس طرح جگنو چمکتا ہے ایسے مت چمکو کہ تھوڑی دیر وہیں کے وہیں چمکا اور اس سے کسی کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا، اس کی روشنی سے کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، ایک دم کم روشنی ہوتی ہے اور وہیں پر وہ اپنی جگہ پر ہی جو ہے کم زیادہ روشنی ہوتی رہتی ہے۔ تو ویسے مت بنو، بلکہ کیا ہے، بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب، تمہارے اندر، تمہاری فطرت کے اندر انقلاب ہے تو تم کیا بن سکتے ہو، تم آسمان کی بلندیوں پر ستارے کی طرح چمکنے والے بن سکتے ہو۔ تو پھر تم جگنو کی طرح چمکنے والے کیوں بن رہے ہو، یعنی آگے بڑھنے کی جو آگے بڑھنے کا حوصلہ جو ہے شاعر ہمارے نوجوانوں کو دے رہا ہے۔ وہ خاک ہو کہ جس سے گلے ریزہ ہائے زر، ہے نا، ایسی مٹی بن جا کہ جس سے مٹی کے اندر سونے کے ذرات چھپے ہوتے وہ پگھل جائیں، گلے، ہے نا، ریزہ ہائے زر یعنی سونے کے ذرات جو مٹی کے اندر ہوتے ہیں، تو ایسی مٹی بن جا کہ جس سے وہ ذرات پگھل جائیں، سونے کے ذرات پگھل جائیں مٹی میں چھپے ہوئے۔ اور پھر اگلا حوصلہ دے رہا ہے کہ وہ سنگ بن، ہے نا، وہ پتھر بن جا کہ جس سے نکلتے ہیں لعل ناب، کہ
کہ جس سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، ایسے پتھر بن جا تو، ایسا مت بن، ہے نا، کہ جس سے کسی کو فائدہ ہی نہ ہو، بلکہ اگر بننا ہے تو ایسی مٹی بنو جو سونے کے ذرات کو بھی پگھلا دے، اور ایسے پتھر بنو کہ جس سے ہیرے اور جواہرات، قیمتی جواہرات نکلتے ہیں۔ چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، ہے نا، یعنی یہاں پر شاعر جو ہے ایک فطرت بتا رہا ہے چڑیوں کی، کہ اگر ان کو دانہ ڈالا جائے تو اڑتے ہوئے آتے ہیں اور ایک دم چگنے کے لیے اس پر گر پڑتے ہیں، ہے نا۔ یہ بھی صنعت تشبیہ ہے، چڑیوں کی طرح کے جیسا بتانا، اسے ہم صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تم چڑیوں کی طرح دانے پر گرنے والے مت بنو، کیونکہ دانے جو ہے وہ کوئی انسان جو ہے آپ کے سامنے پھینکے گا اور آپ جا کر اس پر گرو گے، ہے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو خود کی پوشیدہ قوتیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ تو چڑیوں کی طرح مت بنو جو دانے پر گرتی ہے، بلکہ کیا کرو، پرواز رکھ بلند کہ تو بن سکے عقاب، اپنے آپ کو بلندی پر رکھو، اپنی پرواز کو ہر دم بلند رکھو عقاب کی طرح، ہے نا۔ شاعر عقاب بننے کے لیے ہم کو کہہ رہا ہے کہ جو بلندی پر رہتا ہے اپنا شکار خود جھپٹ کر کھاتا ہے، کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا، کسی کا پھینکا ہوا نہیں کھاتا، بلکہ اپنا شکار خود کرتا ہے۔ تو ایک ایسے پرندے سے علامہ اقبال بھی بار بار ہمارے نوجوانوں کو تشبیہ دیتے ہیں کہ تو شاہی ہے بسے رہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہیں بسے رہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، ہے نا۔ پھر دوسرے اس میں علامہ اقبال ہی کہتے ہیں کہ پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یہ وہی پرندہ ہے عقاب جو بلندی پر رہتا ہے، پہاڑوں کے اندر اپنا جو ہے گھونسلہ بناتا ہے اور وہیں پر رہتا ہے اور وہیں سے اپنا شکار کو جھپٹ کر لے کر جاتا ہے۔ تو ایسے طاقتور بنو تم، وہ چشمہ بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں، یعنی ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، ہے نا۔ ایسا چشمہ کہ جس کے پانی سے کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہم بھی بنیں کہ ہم سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو، ہاں، لوگوں کی زندگی میں ہماری وجہ سے خوشیاں آ جائے، ایسے ہم بھی بنیں وہ چشمہ بن کہ جس سے ان سرسبز کھیتیاں، رہرو کو، ہے نا، چشمہ یہاں پر ندی کو بھی کہتے ہیں، بہتا ہوا پانی، اور یہاں پر رہرو جو ہے یہ راستہ چلنے والا مسافر، ہاں، اس کے لیے رہرو مسافر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رہرو کو تو فریب نہ دے، ہے نا، تو مسافروں کو دھوکہ نہ دے، کیسا، صورت سراب، سراب کہتے ہیں ریگستان کے اندر انسان کو پیاس لگتی ہے اور دور اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہاں پر پانی ٹھاٹھے مار رہا ہو، جب وہ پیاسا انسان وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ دھوکہ ہوتا ہے، ریت سے جو بھاپ اٹھتی ہے اس کی شکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ وہاں پر پانی ہو، اسے اردو میں سراب کہتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو شاعر جو ہے یہ نصیحت کر رہا ہے کہ تم بھی جو ہے چشمہ بن جاؤ جو سرسبز کھیتیوں کو سرسبز کرتا ہے، ایسے انسان بن جاؤ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مسافروں کو دھوکہ دینے والے سراب مت بنو۔ اس طرح سے شاعر نے ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ میں نصیحت بھی کی ہے۔